बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PTV कोयटा सेंटर से प्रोग्राम बलूचिस्तान आवर के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखलूत इत्तेहादी जो हुकूमत है उसे 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। बलूचिस्तान के साथ साथ दीगर सूबों की भी तकरीबन हुकूमत की मुद्दत 3 साल पूरी हो चुकी है। 3 साल के बाद क्या कारकर्दगी है इस हुकूमत की और आने वाले 2 सालों में ये हुकूमत क्या करेगी, इस पर आज हमने जिन मेहमानों को बात करने के लिए मदऊ किया है, सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करवाता हूँ। रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुनव्वरा मुनीर हमें ज्वाइन कर रही हैं। मोहतरमा, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दूसरे हमारे मेहमान आगा हसन बलोच बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रुकन कौमी असम्बली हैं। आगा, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अकरम तरीन तीसरे हमारे मेहमान हैं, तज्जिया निगार हैं, उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। चौथे हमारे मेहमान बदरुद्दीन काकड़ ताजिर रहनुमा हैं, आल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के सदर हैं और क्वेटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सीनियर नायब सदर रह चुके हैं। गुफ्तगू का आगाज़ अगर मैं आगा हसन से करना चाहूँ, चूँकि अपोजिशन है, ज़रा अपोजिशन से बात करते हैं कि वो क्या समझती है। आगा, आपके ख्याल में 3 साल हुकूमती कारकर्दगी को आप कहाँ रेट करते हैं? देखिए जी, जब ये हुकूमत बनी थी तो हम इस हुकूमत के साथ 6 पॉइंट्स पे इनकी इत्यादी थे। 6 पॉइंट्स और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पे हमने सपोर्ट किया। तकरीबन 15 वोट्स दिए प्रोविंशियल असम्बली में, सेनेट में, नेशनल असम्बली में। और खान साहब को 4 वोटों से प्राइम मिनिस्टर तकरीबन 1 साल 1.5 साल आप हुकूमत के इत्तेहादी जी हाँ, 2 साल तक हम 2 साल तक हुकूमत के इत्तेहादी थे और हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी। हमने मराहत भी नहीं ली, वज़ारतें भी नहीं ली। हमने क्या बलूचिस्तान की जो जुमला 6 नुकात है उन इशू को हल किया जाए। हमारे सामने एक नज़रियाती पार्टी होने के साथ साथ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी कौमी जमहूरी पार्टी भी है। हमने कहा कि बलूचिस्तान में जो लापता अफराद है, ग्वादर में बलोच, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 3 साल की कारकर्दगी पे अगर आए तो आप उसे रेट कैसे करते हैं? मैं समझता हूँ जो तहरीक इंसाफ जिस तरीके से मुल्क के लोगों ने वोट दिया, जिस स्पिरिट से आए एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, कहते हम भी पॉलिटिकल वर्कर के क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, एक बड़े प्रोसेस के बाद आए। लेकिन मैं समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर उस तरीके से उन्होंने डिलीवर नहीं किया। और उस डिलीवर ना होने में 2 साल की जिम्मेदारी आप पर भी आयद होती है। नहीं जी, हम तो कैबिनेट के हिस्सा नहीं थे। ठीक है, गवर्नमेंट इन आज़ाद बेंचों पे बैठे थे। सही, कैबिनेट के हिस्सा नहीं थे। जो फैसले उन्होंने किए वो अपने फैसलों। आप कह रहे हैं आप सिर्फ वजीर आजम के वोट और सदर वोट तक हिमायती थे? प्राइमरी स्पीकर को भी हमने वोट दिया, डिप्टी स्पीकर को भी हमने वोट दिया। बाकी जो इकदाम हैं PTI के उसमें आप कैबिनेट के अगर हिस्सा होते तो लामला उसमें शरीक होते। चले, आपने कहा कि मायूस कुन कारकर्दगी है। बदर की तरफ जाऊंगा। ताजिर रहनुमा हमारे पाकिस्तान की सतह पर भी अपनी एक शनाख्त रखते हैं। बदर, 3 साल की हुकूमत की कारकर्दगी पर अगर हम बात करना शुरू करें, बीइंग अ ट्रेडर और क्वेटा चैम्बर के साबिक अहदेदार, कहाँ रेट करते हैं आप? बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपके सवाल के 2। एक पाकिस्तान लेवल पे इसका इम्पैक्ट अगर 3 साल का हम देखते हैं बलूचिस्तान को मैं सेकंड फेज में ले जाना चाह रहा हूं। पहले मैं पाकिस्तान के उस पे देखूं कि अगर आप ट्रेड की बात करते हो तो दरमियान में चंद चीज़ें खुशाइन थी कि करंट अकाउंट डिपॉजिट जो था वो हमारा कम हुआ है। बिल्कुल, लेकिन अगर उसको फिर आप दूरस देखा जाए तो चूंकि कोविड की वजह से पूरी दुनिया के जो हमारे दुनिया से इंपोर्ट थे वो ख़त्म हो गई थी। फॉरेन रेमिटेंस रोशन डिजिटल अकाउंट के वो एक अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, जिससे इजाफा हुआ है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, यहाँ पर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ क्रॉप है, इनपुट्स पर आपकी जो चीज़ें आपने रियायत देनी थी वो बहुत ऊपर चली गई हैं। हम जितने भी खुशनुमा एक पिक्चर पेश कर सकें, लेकिन जब आप आम आदमी की अर्निंग को देखते हो और आप अगर ग्रोथ को देखते हो, शुरू के 2 साल की जो आपने ग्रोथ दी है, जिस पे अपोजिशन आज तक कहती है कि ये ग्रोथ के स्टेटिस्टिक्स सही नहीं है, गलत हैं। अब ग्रोथ मीन्स ये है कि आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, आपके मुल्क में गुर्बत बढ़ी है, आपके मुल्क में आम आदमी की जिंदगी पहले से ज्यादा मुतासिर हुई है। वफाकी बजट में वफाकी मिनिस्टर ने खुद ये कहा है कि बलूचिस्तान में जो गुर्बत है वो 71% से ज्यादा है। ये उनके आदाद शुमार है जो खुद ये सरकारी तौर पे मुसद्दिक है। आजाद जो है वो 85% से ज्यादा बताते हैं। इसी तरीके के साथ अगर हम आपकी यूटिलिटीज़ पे आते हैं, पावर सेक्टर में हमें सख्त मुश्किलात का सामना है। आज भी LNG और इनके मसाइल में हम पड़े हैं। कल भी जो आपकी कौमी असम्बली में जिस पे सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने जो उस पर ब्रीफिंग दी है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन
جو خان صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک پلان ایک ٹیم ہے, ٹیم کا فقدان نظر آیا ہے. اس کا فقدان یہ تھا کہ انہوں نے خاص طور پہ پاکستان کی جو اتنی بڑی منسٹری ہے جو فائنانس نان الیکٹڈ لوگوں سے آج بھی چلایا جا رہا ہے, اور آج بھی 340 پلس کے ایوان میں ان کے پاس اپنا مستند فائنانس منسٹر نہیں ہے. ایک سوال جو آپ سے پریسائزلی چاہوں گا کہ آپ اس کو جواب دیں, 3 سال کی اس پرفارمنس کو بینگ اے ٹریڈر جیسے آغا حسن نے مایوس کن قرار دیا, آپ اس 3 سال کی پرفارمنس کو کہاں ریٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک تھا, کوشش کی, جیسے آپ کی بات سے مجھے تاثر ملا کہ شارٹ ٹرم جو پلان تھا وہ ٹھیک تھا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا, کچھ چیزوں میں بہتر فیصلے کیے گئے جیسے آپ نے فورن ریمیٹنس کی بات کی, لیکن لانگ ٹرم میں آپ کے خیال میں مشکلات ہوئی؟ جس چیزوں سے آپ دنیا کو کمپیٹ کرتے ہو, مارکیٹ میں آپ ڈیلیور کرتے ہو, وہ چیزیں آپ کی انپٹس ہوتی ہیں. انپٹس آپ کی ایک ہائٹ کو چھو رہی ہے, چاہے وہ پیٹرولیم کی شکل میں ہو, چاہے بجلی کی شکل میں ہو, چاہے گیس کی شکل میں ہو, چاہے آپ کے LNG میں جو آپ کے مسائل آ رہے ہیں, چاہے آپ کے آئل کے جو اس میں مسائل آئے ہیں, یہ وہ مسائل ہے. آپ اگر دیکھا جائے کہ آپ جو لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہو, جو آپ کے کریڈٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لیتی ہے کہ پہلے جو تھا یہ 80 ارب روپے تھے, اب ہم لوگوں نے 230-270 ارب روپے پہ لے کر گئے. یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ کیوں 270 ارب روپے پہ آپ گئے ہو. 270 ارب روپے پہ اٹ مین کہ لوگ ڈیزرونگ زیادہ بڑھے ہیں. اب آپ مطلب کارکردگی کو حوصلہ میں افزا نہیں دیکھتے؟ اس سے نہیں کہا جا سکتا کہ اپ ٹو دا مارک ہے, چونکہ ہمیں چونکہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے جس بھی سوال کیا جاتا ہے وہ ماضی سے اس کے جواب کو اخذ کیا جاتا ہے. اگر آپ وہ حال میں رہ کر کے جواب دیں تو کوئی فلیگ شپ ان کے پاس بھی کچھ نہیں پروجیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے اکرم, آپ کی طرف آؤں گا. سیاسی کارکن, سیاسی تجزیہ بھی آپ بہت اچھا کرتے ہیں, آپ اس 3 سال کی گورنمنٹ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ شاہدین صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. میرے خیال سے آج جس مقصد کے لیے اور جس سوچ اور جس فکر کے لیے پورا پاکستان جمع ہوا ہے, اور خاص کر جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور ان کی جو پرفارمنس ہے, ان کی جو کارکردگی ہے, میرے حساب سے میری سوچ اور میری فکر کے مطابق میں اس کو بڑا تسلی بخش قرار دیتا ہوں. اس کے کچھ وجوہات ہیں. اگر ہم پاکستان بننے سے لے کے اب تک دیکھیں تو جب سے پاکستان بنا ہے, میرے خیال سے اس 30 سالہ گورنمنٹ میں, خاص کر جو پبلک سیکٹر گورنمنٹ رہا ہے, اس میں آج تک کسی بھی لیڈر میں, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں, کسی بھی حکومت میں آج تک یہ جرت یا یہ ہمت یا یہ بہادری ہمیں نظر نہیں آئی کہ وہ جا کے عوام کے سامنے, پورے عوام کو اس کے لیے بڑی بڑی اسکرینیں لگا کے ہر گلی میں, ہر کوچے میں اور تمام تر ٹیلی ویژنز پہ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ جو میری 3 سالہ کارکردگی ہے, میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا پایا اور کیا کھویا. یہ ایک جرت مندانہ فیصلہ ہے. لیکن میں اس فیصلے یہی سوال آپ سے کروں کہ آپ نے کہا کہ میں اس کی وجوہات بتاؤں گا, تو آپ جیسے بدر نے کہا کہ اپ ٹو دا مارک پرفارمنس نہیں ہے, آغا حسن نے مایوس کن قرار دیا, آپ ریٹ کہاں کرتے ہیں اس 3 سال کی؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. سب سے پہلے ہمیں بادر بھائی نے جس طرح بولا کہ آپ جب بھی ہم کوئی سوال اٹھاتے ہیں یا جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو جو حکومت ہوتا ہے وہ جو پچھلا گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ان کا موازنہ سٹارٹ کر لیتے ہیں. دیکھیں, ایک بات بڑی کلیئر ہے, ظاہر سی بات ہے, کوئی بھی بندہ جب کوئی بھی سیٹ اپ, کوئی بھی گورنمنٹ, کوئی بھی پالیسی, کوئی بھی ترقی, کوئی بھی کامرانی, کوئی بھی خوشحالی کی طرف کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے آپ نے اس کا جو گراس روٹ, جو پہلا قدم ہے, اس کو دیکھنا ہے کہ میں نے پہلا قدم کہاں سے اٹھایا, ابھی میں کہاں چل رہا ہوں, میری منزل کہاں سے سٹارٹ ہوئی اور میری منزل ابھی کہاں تک جا رہی ہے, اور میں کتنا پہنچا اور کب تک میں نے پہنچنا ہے اپنی ڈیسٹینیشن پہ. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ سے صرف سوال یہ کر رہا ہوں کہ آپ اس پرفارمنس سے مطمئن ہیں, مطمئن نہیں ہیں, بری پرفارمنس ہے, 3 سال کو ریٹ کہاں کرتے ہیں؟ نہیں, جہاں تک میری زیادتی رہے ہیں یا جہاں تک میرا تجزیہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی وقار میں, گرین پاسپورٹ کی عزت میں, اور پاکستان کی سربلندی میں, اور پاکستان کی کوئی بھی بندہ جب جیتا ہے اس دنیا میں تو وہ عزت اور آبرو کے لیے جیتا ہے, اور عزت اور آبرو سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ محنت کر رہے ہیں 3 سالہ میں بالکل مطمئن. منورہ, آپ کی طرف آؤں گا. آغا حسن نے جو بات کی, آپ کے کولیگ ہیں, رکن قومی اسمبلی ہیں, آپ دونوں ایک ہی ایوان میں ساتھ بیٹھتے ہیں. بدر نے جو اعداد و شمار کی بات کی اور چیزیں آپ کے سامنے رکھی, گو کہ اکرم ترین آپ سے, آپ کی حکومت سے کافی مطمئن ہے. آپ خود اپنی حکومت کی اور بحیثیت MNA بلوچستان سے PTI کے کیا کہتی ہیں کہ 3 سالہ پرفارمنس کیسی رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے مجھے بلوچستان کے اتنے معزز اور سینئر لوگوں کے ساتھ مجھے بٹایا. میں سمجھتی ہوں کہ آج الحمدللہ
पाकिस्तान इमरान खान की लीडरशिप में जिधर अगर पाकिस्तान को आप देख ले कि 3 साल पहले पाकिस्तान का इमेज कहाँ था, आज पाकिस्तान का इमेज कहाँ है, तो मैं समझती हूँ कि बीइंग पाकिस्तानी हर पाकिस्तानी को फ़ख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान ने जो इमेज बनाया है इमरान खान की लीडरशिप में, वो पाकिस्तान के हर बच्चे को, हर बूढ़े को, हर जवान को काबिल कबूल है। सबसे बड़ी 3 साल कामयाबी हमारी ये है कि हमने पाकिस्तान की इमेज को बना दिया। बाकी मैं आपको बताऊं कि 70-72 सालों की जो आपकी गलत पॉलिसीज है वो हम 3 साल में उनको ठीक नहीं कर सकते। स्पेशली पिछले जो 20-30 सालों की उनकी तो बहुत बुरी हालत थी। वो इमरान खान एक वाहिद लीडर था, ईमानदार, जिसने इस हालत में पाकिस्तान को संभाला। अदरवाइज अगर कोई दूसरा लीडर है तो आज ना आपको खाने को मिलता है, ना मुझे खाने को मिलता है, ना पाकिस्तान का इमेज बन जाता है। ये मुझे थोड़ा सा कंप्लीट करने दो, ठीक है ना? ना ही पाकिस्तान का इमेज बन जाते। बातें करना सबसे आसान काम है, इल्जाम लगाना सबसे आसान काम है। ग्राउंड रियलिटी देख के उसके अगेंस्ट हमने पॉलिसी बनाए, उस पॉलिसीज को हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। हमने वो नहीं है कि हमने ऐसी कमरों में बैठ के हमारे लीडर ने पाकिस्तान के लिए पॉलिसी बनाए, हमने मेरे लीडर ने आपसे पॉइंट लेके बनाया है पॉलिसी, उससे लेके या किसी विजारत से नहीं। ये वो लीडर है जो खुद ग्राउंड को देख के, ग्राउंड ऑब्जर्वेशन के जो उसको चीजें नजर है, वहां से पाकिस्तान के लिए पॉलिसी बनाए, वहां से पाकिस्तान को उठाने की कोशिश करे। क्या बात करते हैं कि नहीं, आगा हसन ने कहा कि पाकिस्तान की इस 3 साल कारकर्दगी मायूस कुन है, तो आप कहोगे नहीं जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह एज ए पाकिस्तानी हम बहुत खुश है कि हमारे, और मैं आपको बताऊं मुझे बड़ी खुशी है, फख्र है अपनी लीडरशिप की उस इकदाम, उस पॉलिसी पे कि आज मेरी जनरेशन मेरे मजहब को सुनने में इंटरेस्ट है, मजहब को समझने में दिलचस्पी लेते हैं। एक मिनट इससे पहले मुझे कोई लीडर बताए। एक मिनट आपको यहाँ रोकूंगा। आपने परफॉर्मेंस पर जो है ना सेटिस्फैक्टरी रिमार्क्स दिए हैं, जरा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर बदर की तरफ जाऊंगा। बदर, इन्होंने जो भी बात की, सिर्फ 1 मिनट, क्योंकि प्रोग्राम में सबको मैंने मौका देना है, सिर्फ आपको जो है ना कंटिन्यू नहीं करवाना। बदर, 3 साल में आपके ख्याल में जो कुछ हो चुका है, कहा जाता है कि 3 साल जिस हुकूमत के पूरे हो जाते हैं वो तकरीबन एक तरह से अपनी हुकूमत पूरी कर चुकी होती है। चौथा साल जो है ना 5वें साल को तरतीब देने में और 5वां साल इलेक्शन की तैयारियों में लगता है। तो आपके ख्याल में बीइंग अ ट्रेडर आप जो चीज़ें देखते हैं, ऐसे क्या इकदाम किए हैं कि पाकिस्तान का जो ताजिर पहले अगर वो पीटीआई की सपोर्ट करता था तो वो अगली गवर्नमेंट में या अगली इलेक्शन के लिए वो सपोर्ट कंटिन्यू कर पाएगा? ऐसे फैसले किए हैं ताजिरों के लिए? देखिए शायद भाई, हम यहाँ पर अगर किसी को अच्छा कहें या किसी को बुरा कहें, एक तासुर आम आवाम में पाया जाता बिल्कुल है। जो एक आदमी घर का बजट बनाता है वो हमारा आपसे बेहतर एनालिस करता है, एक गवर्नमेंट को भी और हालात को भी, तमाम चीज़ों। यकीनन लोग, मेरी बहन ऑनरेबल जो पार्लियामेंटेरियन है, सबसे पहले तो पार्लियामेंट को मैं कहता हूँ वो इज्जत जिसको पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो इज्जत नॉन इलेक्टेबल्स के शक्ल में वो कदर मंजिलत इनको नहीं दी गई है। सही। आज भी नॉन इलेक्टेबल्स डोमिनेंट है गवर्नमेंट में। सही। ठीक है। सही। सेकंड, अगर आप बात करते हो कि किन चीज़ों पर लोगों को वो अट्रैक्ट करेंगे, सही, अगर हम उसकी तरफ जाते हैं तो आपके पास आज भी आप टेक्सटाइल और फैसलाबाद के इर्द गिर्द आपकी पूरी मईशत यहीं पर रज़ाक दाऊद साहब स्टैंड कर रहे हैं। सही। मेरे साथ ऑनरेबल मेंबर्स बैठे हुए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक, इनकी गवर्नमेंट का आज तक उसने बलूचिस्तान को विजिट नहीं किया है। सही। 3 फाइनेंस मिनिस्टर गुजरे हैं, असद उमर आए, उसके बाद हफीज शेख और आज वाला उसने आज तक नहीं देखा है। सही। रज़ाक दाऊद आज तक नहीं आए हैं। सही। अहमद अजहर ने कई मिनिस्ट्रियां चेंज किए, इन्होंने आज तक उसको बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का 44% है, सही, आप इससे इनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट देखें। सही। जहां पर आपने पाकिस्तान को उभरना है, जहां से पाकिस्तान ने टेक ऑफ करना है, जहां से सीपैक है, वो बलूचिस्तान है। हाँ, मैं अगर यहाँ से देखूं, आपके पास आज भी जो माशी इंसाफ है, जो इक्तसादी इंसाफ है, वो पॉलिसीज के लेवल पर फेडरल से उस तरह नहीं हो रहा। अच्छा, चले एक और सवाल आपसे ये करूंगा कि जैसे कि इस वक्त आपके पास ओहदा भी है पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के, आप सदर फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री है, 3 साल उसकी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं और आगे के लिए जो वो तरीक़ाकार, जो भी विजन और मिशन और प्लान है, उसको आप कैसे देखते हैं?
اس پہ ہم نے شروع دن سے جب ہم آئے ہم نے کہا کہ جو ہم کراپ کے سائز بتاتے ہیں ہماری انالیسس صحیح نہیں ہے. پچھلے سال ہم لوگوں نے ہماری سے مراد حکومت کی ہم نے پریڈکٹ کیا کہ ہمارے پاس کوئی 37 لاکھ میٹرک ٹن کی شارٹیج ہوگی صحیح گندم کی, اور ہم نے منگوایا کوئی 37 سے 38 لاکھ ہم نے پچھلے سال امپورٹ کیا ہے, جس میں 35 لاکھ میٹرک ٹن کنزیوم ہوا ہے, 2 سے 2.5 لاکھ ٹن ریمیننگ بچا ہے. اس ایئر اللہ کا کرم ہے کہ ملک میں گندم کی ذخائر اچھے ہیں اور کراپ اچھی ہوئی ہے, لیکن ساتھ میں گورنمنٹ کے پاس ریزرو میں ان کو امپورٹ کرنا ضروری ہے تاکہ اپنے فوڈ سیکیورٹی کی مد میں وہ ریزرو کے اپنے سٹاکس رکھ سکیں. یہ چیز تو ان کی 100% ان کو کرنی چاہیے, تو تب جا کے آپ جیسے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کی سیڈ کی جرمینیشن, آپ کے پانی اور آپ کی ماڈرن ایگریکلچر, ان سب چیزوں کو, اور خاص طور پہ موسمی حالات سے اس ٹائم دنیا میں پوری دنیا پریڈکٹ کر رہی ہے کہ امریکہ سے لے کر میکسیکو میں یہاں پر کم بارشیں ہونے کی وجہ سے فصل کم ہوا ہے, رشیا میں جیسے آپ کے طوفان آئے وہاں پر آپ کے بدر یہاں پہ 2 منٹ آپ کو روکوں گا. اکرم آپ سے صرف شارٹ اور پریسائزلی کہ آپ جو ہے اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں کہ چوتھے سال میں پی ٹی آئی کیا کر سکتی ہے اور 5ویں سال میں کیا کر سکتی ہے؟ نہیں, جہاں تک میرا خیال ہے جس سوچ اور فکر کے ساتھ اور جس ویژن کے ساتھ یہ حکومت آگے جا رہی ہے یا بڑھ رہی ہے, مجھے لگتا یہ ہے کہ جو پہلے 2 سال تھے وہ خان صاحب کے لیے کافی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا, اور اب بھی چیزیں جو ہے وہ اور بھی زیادہ سٹریم لائن ہوتی جا رہی ہے. آپ کو لگ رہا ہے سٹریم لائن ہو رہی ہے؟ میں آپ کو اسی اگزامپل دیتا ہوں, چیزیں اور بھی زیادہ سٹریم لائن ہوتی جا رہی ہے. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, اس رپورٹ کے مطابق 300 ملین ٹریز وہ ابھی تک لگا چکے ہیں. جس طرح بادر بھائی کہہ رہے ہیں کہ موسمی تبدیلی پاکستان میں ضروری ہے, بارشیں کم ہو رہی ہے, خوف جو ہے اسے کم پیدا ہو رہا ہے, تو اس کے لیے یہی طریقہ ہے. کاش کہ ہمارے جو پچھلی جو حکومتیں تھی, جو ہمارے پچھلے گورنمنٹس تھے, اگر وہ ان چیزوں کے لیے کام کرتے, لانگ ٹرم پالیسیز کے لیے کام کرتے. کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے, کسی بھی معاشرے سوسائٹی کمیونٹی کو چلانے کے لیے 2 طرح کی پالیسیز ہوتی ہے. ایک شارٹ ٹرم پالیسیز ہوتی ہے, ایک لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہے. شارٹ ٹرم پالیسیز ہمیشہ اپنے سیلف انٹرسٹ مفادات کے لیے ترتیب دی جاتی ہے. جو لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہے وہ عوام کے لیے, میسز کے لیے, لوگوں کے لیے فارمولیٹ کی جاتی ہے. اس میں سیلف انٹرسٹ نہیں دیکھا جاتا, اس میں یہ بات نہیں دیکھی جاتی کہ 2 سال بعد میری حکومت نہیں ہوگی تو 2 سال بعد کوئی اور حکومت آئے گی, وہ سے فائدہ اٹھائے گا. حکومت لانگ ٹرم پلاننگ کر رہی ہے اور اس کے ریزلٹس 10 سے 12 سال میں آئیں گے. جو پاکستان کا جو کمنگ جنریشن ہے, جو اب بھی ہم لوگ آگے بڑھ رہے, بے شک آنے والے 5 سالوں میں خان کی حکومت ہو یا نہ ہو, آنے والے 10 سالوں میں خان کا حکومت ہو یا نہ ہو, لیکن فائدہ پاکستان کو ہوگا. ہمارا جو فائدے کا ٹارگٹ ہے آپ کو روکتا ہوں, آغا حسن کے پاس جاتے ہیں. آغا, آپ کے خیال میں ایگری کرتے ہیں اکرم ترین سے کہ حکومت ہو یا نہ ہو, لیکن وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, چونکہ آپ بھی ممبر قومی اسمبلی ہیں, بلوچستان سے تعلق ہے؟ میں بالکل ترین صاحب کے باتوں سے ایگری نہیں ہوں. ایگری نہ ہونے کی وجہ دیجیے گا. اس کی وجہ ہے کہ اس میں بالفرض جو لوگ بلوچستان میں رہتے ہیں, خاص کر بلوچستان جو معاشی اور معاشرتی طور پہ مزید پسماندگی کی طرف اسے دھکیلا جا رہا ہے. صحیح. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دھکیلا جا رہا ہے یا دھکیلا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ بتائیں. اس کی وجہ ہے کہ جو صنعتیں یہاں پہ صنعتیں نہ ہونے کی وجہ, اس سے پہلے بھی نہیں. جی میں بتاؤں نا آپ کو, اگر جو ویژن لے کر آئے تھے نا انہوں نے ویژن لے کر آئے تھے کہ ہم اچھا کام کریں گے, صنعتیں نہ ہونے کی برابر, زراعت تباہی کی دانے پر پہنچ چکا ہے, غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے. سی پیک کو آپ دیکھ لیں, یعنی کہتے ہیں کہ پورے اس خطے میں گیم چینجر سی پیک کی وجہ سے. آج آپ اندازہ لگائیں 21ویں صدی میں آپ کے مکران, آپ کے گوادر کے لوگوں کو صاف پانی تک میسر نہیں. اگر ایک چھوٹا سا بوتل, اتنا سا بوتل جو 15 سے 20 روپے کا خریدتے ہیں گوادر کے لوگ, وہ بھی ایران سے آتا ہے. اشیاء خوردنوش تمام چیزیں ایران سے آتی ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں پہلے بھی رہی ہیں. میں بتاؤں نا, نہیں فرق کیا ہے نا, ایک کہتے تھے کہ ہم ایک اچھا ویژن لا کے نیا پاکستان, آپ کہہ رہے ہیں بڑے فیصلے کر رہے ہیں, ان کے عمل درآمد نظر نہیں آ رہا. نیا پاکستان ابھی تک تو نہیں بنا, 3 سالوں میں آگے دے کہ اللہ کرے بن جائے. آپ ابھی بھی دعا گو ہیں؟ ہم دعا دو, یقین ایز اے اسی طرح کی مدد کریں گے جو حکومت بنتے ایز اے پارلیمنٹرین, ایز اے جمہوریت دوست, ایک پولیٹیکل ورکر کے میں ہمیشہ دعا گو ہوں کہ کوئی اچھا ملک میں کام ہو, اسپیشلی بلوچستان. اچھا, ایک سوال اور آپ سے کرنا چاہوں گا. ضمنی بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ کی جماعت نے
جب حکومت کی حمایت کا اعلان کیا اس وقت انہیں حکومت میں حصے دار بھی بننا چاہیے تھا, نہ بن کر انہوں نے غلطی کی, بلوچستان کی آواز جس طرح وفاق میں وہ پہنچا سکتے تھے نہیں پہنچا سکے. آپ اس سے بحیثیت رکن قومی اسمبلی ایگری ڈس ایگری؟ شاہد بھائی میں بتاؤں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں پابند ہوں پارٹی کے فیصلوں کا, لیکن ایک رائے انسان کی ہوتی جو جمہوری سوچ فکر ہے نا اس فیصلوں کو جو میجارٹی کے فیصلہ ہے میں آپ کے سامنے اس اپنے پارٹی کی میجارٹی کے فیصلے کا دفاع کروں گا. تو میں سمجھتا ہوں اگر اجتماعی قومی مفادات کو ملحوظ خاطر رکھ کر دیکھا جائے تو بہتر فیصلہ کیا. چلیں منورہ کی طرف آؤں گا. منورہ, سب سے پہلے جیسے بدر نے جو چیزیں بتائیں اور آغا حسن نے جو چیزیں بتائیں ان کا دفاع آپ کس طریقے سے کریں گی؟ خاص کر ایک سوال جو بدر بار بار ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس وہ ٹیم نہیں ہے جو ٹیم ہونی چاہیے تھی یا جس ٹیم کی آپ لوگ بات کرتے تھے. دیکھیے جی, سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں نا کہ بدر بھائی کہہ رہے کہ ہمارے پاس ٹیم نہیں ہے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیم نہیں ہے؟ نان الیکٹڈ لوگوں کی وہ مثال دے. میری بات سنیں, پہلے بھی یہ اس طرح ہوتا رہا ہے. جو میں سمجھتی ہوں میرے گورنمنٹ میں اچھا ڈیلیور کر سکتے, جس سے میں اچھا کام لے سکتی ہوں, کیوں نہ لاؤں ان کو؟ وہ بھی میرے لوگ ہیں, وہ بھی پاکستانی ہے. بینگ پاکستانی میں ان سے کام لے سکتی ہوں. اس میں اگر آپ کے کہیں قانون میں پابندی ہے, آئین میں پابندی ہے, میں نے کہیں آئین کو وائلیٹ کیا ہے, میں بالکل پابند ہوں. ادروائز مجھے اختیار ہے, میں جو چاہوں کروں. اختیار تو آپ کا چیلنج ہی نہیں کر رہا, اس ٹیم کا پوچھ رہے ہیں جس کا آپ عوام کو بتا رہے تھے. مجھے اختیار ہے, میں اپنی مرضی کا ٹیم لاؤں. دوسرا یہ کہ انہوں نے بھی بات کی اور بدر نے بھی, آغا صاحب نے بھی, بلوچستان کی. میں آپ کو بتاؤں 18ویں ترمیم کے بعد پاور سارے صوبوں کے پاس ہے. آپ کے چیف منسٹر نے رزاق داؤد کو بلانا ہے, ان سے کام لینا ہے. آپ کے چیف منسٹر نے عماد اظہر کو بلانا ہے, ان کو اپنا پالیسی دینا ہے, ان سے کام لینا ہے. ابھی آپ اپنا سارا کچھ عمران خان کے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں, اگر میرے وفاق میں آپ کے اتحادی ہیں, آپ صوبے میں ان کے اتحادی ہیں, میری بات چیف منسٹر کی آپ مثال دے رہی ہیں. مجھے چیف منسٹر کی میں آپ کو مثال دے رہی ہوں, اختیارات چیف منسٹر کے پاس ہے, وہ جو چاہے کر سکتے. ٹھیک ہے نا, آپ اتحادی ہیں؟ اتحادی ہوں, لیکن میرا اپنا گورنمنٹ تو نہیں. اتحادی اور گورنمنٹ ہونا بڑا فرق کرتا ہے. آغا حسن کی بات میں کروں, گوادر میں پانی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے پانی؟ گوادر کے اپنے الیکٹڈ بیٹے, ان کے فنڈ کہاں جاتے ہیں؟ وہ جا کے اپنے لوگوں کے لیے. ایک سیکنڈ مجھے سننے دے. بات کرتے ہیں مکران کی. مکران کا اپنا نمائندہ موجود ہے. 18ویں ترمیم کے بعد آپ کے سارے پاور صوبوں کو آ چکے ہیں. صوبہ جس طرح چاہے اپنی بادشاہت میں اپنے صوبے کو اسٹرینتھن کر سکتے, اس میں جو ہے ڈیولپ کر سکتے, اس میں مرکز کا کوئی کردار ہے. ماں سوائے آپ کے چند ایک محکمے ہیں جو فیڈرل کے پاس ہے, ادروائز یہ بااختیار ہے. ابھی میں آغا حسن صاحب کو, میں الحمدللہ میری گورنمنٹ جو ہے جس نے پاکستان کو 3 سال میں جدھر پہنچایا, وہ انٹرنیشنل لیول پہ, نیشنل لیول پہ, ہر جگہ دنیا اس کو سراہ رہا ہے. اگر پاکستان نہیں چاہتے کہ ہم آگے جائیں, ان کی اپنی مرضی. ابھی آتے آغا حسن صاحب نے جو ہمارے 2 سال ہمارے ساتھ رہے, 2 سال نہیں ہمارے ساتھ رہے, الحمدللہ ہم نے اس کو 10 ارب روپے کا پیکج دیا بلوچستان کے لیے. ان کی جماعت کو 10 ارب کا پیکج دیا. اس کے علاوہ یہ 2 سال 10 ارب روپے 2 سالوں میں ملے, 1 سال میں. ٹھیک ہے نا, مجھے ابھی ذرا تسلی سے سنیں. دوسرا یہ کہ یہ 4 ایم این ایز ہے, 4 ایم این ایز ہے. پر ایم این اے کو 15 کروڑ روپے ڈیولپمنٹ فنڈ ملا ہے ان کو. وہ ہمارے پارٹی کا یہ ڈیسیجن ہے کہ ریزرو والوں کو فنڈ نہیں کرتے, لیکن اس کے جو پارٹی کا ریزرو ہے اس کو فنڈنگ بھی دی. آپ خود ابھی ان ذرا کیلکولیٹ کریں کہ ان کو کتنے 10 ارب ان 15 کروڑ کے علاوہ. ٹھیک ہے, پھر آغا سے جواب لیں. مجھے ذرا سنیں نا, جلدی پریسائز کریں تاکہ آغا جواب دیں. مجھے کمپلیٹ کرنے. انہوں نے ہمیں 6 نکات دیے, 6 نکات پہ ہم نے بالکل کام کیا, اس پہ امپلیمنٹ ہو گئے. سب سے پہلے آتے ہیں 6% کوٹے پہ. آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اس 6% کوٹے پہ کس طرح کام کیا. اس طرح کام کیا, اسٹارٹ ہم نے یہاں سے لیا کہ یہاں ہمارے جو باہر کے لوگ ہمارے لوکل نوکریوں پہ بھرتی تھے, ہم نے وہاں سے ان کے جیلی ڈومیسائل ہم نے جس کے بنے تھے, جو ہمارے حق پہ بیٹھے تھے, ہم نے ان کو یہاں سے نکالا. یہ ہو گیا اس کا فرسٹ پوائنٹ, 6% والا. مسنگ پرسنز وہ سارے لوگ نکالے جا چکے ہیں نوکریوں سے, الحمدللہ کام کر رہے. ایک مطلب ہم کر رہے, آپ ہمیں کرنے دیں, ہمیں روکے نہیں. ذرا باقی ذرا پریسائزلی آئیے گا تاکہ آغا سے میں 10 ارب کا حساب کتاب ہے کہ آغا صاحب 10 ارب روپے لے کے بلوچستان آئے, گئے کہاں؟ آغا صاحب میرے ساتھ بیٹھے, مسنگ پرسنز پہ اس کے عمل درآمد ہوئے 7 بیٹھے, ذرا بتایا نا.
अगर आपने बड़ी खूबसूरत बात की, मेरे दिल की बात की, बलूचिस्तान की लोगों की दिल की बात की कि जिस तरह बलूचिस्तान के लोगों ने इनको मैंडेट दिया। तो एक मिनट रुक जाए, मुझे हिसाब लेने देना। अच्छा चलें जल्दी। इनको जो मैंडेट दिया सूबे में, मरकज में, इनको हुकूमत का हिस्सा बन के बलूचिस्तान के लोगों के हकूक की दिफा करना था, उनको हकूक पहुंचाने थे। हमेशा से इस जमात का वतीरा रहा है। ये उनका सियासी फैसला है। मुझे कंप्लीट करने दो। हमेशा बलूचिस्तान के लोगों के साथ सियासत की है, साहिल व साहिल, इसको इन्होंने अपना हथियार बनाया है। सही। आज भी अगर ये गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाते हैं तो आने वाले दौर में ये इलेक्शन नहीं कर सकेंगे। चले मैडम, यहाँ एक तकरीर नहीं हो सकती। आपके पॉइंट्स पे मैं उनसे सवाल का जवाब, अभी मैं आऊंगी। इस तरह नहीं हो सकता। आप मुसलसल जो है ना मुझे रोके जा रही है। सिर्फ 2 मिनट मुझे उनसे 10 अरब का बलूचिस्तान के लोग मुझे आपको सुनते रहेंगे। आपके पास 2 साल और हैं। आखिरी बात मेरी दूसरी, मेरी लीडर ने बलूचिस्तान को प्रायोरिटी दिया है। बलूचिस्तान, चले 1 मिनट यहाँ रुक जाए। चले जी, सुनना नहीं चाह रहे थे। स्टेट एंड प्रिसाइज बताइएगा कि 10 अरब रुपए आप लोगों ने लिए हैं 2 सालों में। देखिए जी, मैं बताऊं आपको, जो 10 अरब रुपए दिए थे इन्होंने डेवलपमेंट की मद में। सही। 2 सालों में। सही। ठीक है। 10 अरब रुपए आपकी जमात की रिकमेंडेशन पे दिए थे, आप ये कंफर्म कर रहे हैं। फर्ज के और मुख्तलिफ डेवलपमेंट के मद में दिए थे। सही। मैं बताऊं आपको, सही, इन पे तुमने बहुत बड़ा एहसान किया। सही। अगर इन माने एज ए पॉलिटिकल वर्कर इन माने, सही। हम इनकी गवर्नमेंट बनाई। सही, ठीक है। वजारतें नहीं तो वो कह रहे हैं बदले में हमने 10 अरब दिए। मैं बताऊं जी 10 अरब रुपए क्या अहमियत है। बलूचिस्तान की जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, बलूचिस्तान के वसाइल, बलूचिस्तान के जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस जो बलूचिस्तान से निकल रहा है, जो बलूचिस्तान का वसाइल है, उसके मुकाबले में 10 अरब रुपए की कोई हैसियत नहीं रखता। अगर हम फर्ज के हवाले से, मराहत के हवाले से सियासत करते तो यकीनन हम आपके साथ मिनिस्ट्रियाँ लेते। हम कहते कि जी हमें गवर्नर बनाया जाए, हम कहते जी सूबे में हमें 4 मिनिस्ट्रियाँ दी जाए, सूबे में हुकूमत दे। उस वक्त हमारे 4 वोटों के अलावा हुकूमत बना नहीं सकते थे। सही। ठीक है। एक दूसरा बात है कि आप कहते हैं कि 6% कोटे पे मंतरामंद हुआ। पिछले दिनों 4-5 दिन पहले सीपैक अथॉरिटी ने अनाउंस किए जॉब्स के हवाले से। उन्होंने कहा कि भाई इस्लामाबाद और पंजाब के वो मैं आपको करेक्ट करता हूँ, वो इश्तिहार गलत है। वो मैं आपको इसलिए करेक्ट कर रहा हूँ कि मैंने उसकी वेरिफिकेशन। मैं बताऊँ आपको उस हवाले से, देखो या आज तक आप अंदाजा लगाए, मैडम ने कहे ईमानदारी के साथ इन्होंने कितने लोग अपॉइंट किए बलूचिस्तान में 30 सालों में जॉब्स में। अब मैडम कहती है कि अभी सूबे में 10 अरब को कंफर्म कर रहे हैं कि मिले आपकी जगह। डेवलपमेंट की बात में किन किन इलाकों में आपने कौन सी बड़ी स्कीमें उस 10 अरब से मुतारिफ करवाई? मैं बताऊं, कोयटा में 40 करोड़ का गर्ल्स कॉलेज केची बैग में मैं उसी 10 करोड़ से बनाया। आपके हल्के में उसी 10 अरब से बन रहा है। ठीक है। 6 करोड़ का सरदार तौला खान मैंगल्स के नाम से लाइब्रेरी। सही। 30 करोड़ का विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, जो बिजली खंबे ट्रांसफार्मर, ये आपके एक हल्के के हैं। और इसी तरीके से नोशकी, चागी, खारान, खुजदा। उस वक्त मैं ही इनकी तारीफ करता था, अब मैं कभी नहीं तारीफ की थी। हर वक्त कोई दिन में ऐसा नहीं होता जब ये सबाहत का घर में जो है वो ज़िक्र ना करें। कामरान लशारी साहब, सच्ची बात है, यू आर प्राइड ऑफ पाकिस्तान। और आपने जिस तरीके से माशाल्लाह इस्लामाबाद में जो आपने इनिशिएटिव लिए, फिर वर्ल्ड सिटी में जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो माशाल्लाह जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं चीदा नाम लूँगा तो सारा दिन गुज़र जाएगा। तो मैं सिर्फ यही आप लोगों से कहूँगा कि जो लोग भी अजीम काम करते हैं, हमें उनको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। इसलिए कि आप लोग अपना टाइम, अपनी एफ़र्ट, अपनी एनर्जी जो है वो लोगों की खिदमत के लिए आप जो लगाते हैं। अब रेस्क्यू 1112 की जब भी मैं तारीफ़ करता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जब से ये रेस्क्यू बनी है, ये मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। और माशाल्लाह रिजवान नसीर साहब ने और दीपक ने जितना
کام جو ہے انہوں نے ریسکیو 1122 میں کیا ہے اور کووڈ-19 کے دوران جو کام کیا ہے وہ بھی میرے خیال میں کہ ہماری تاریخ کا ایک جو ہے حصہ جو ہے انشاءاللہ رہے گا۔ تو میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی دیتا ہوں اور آئی وش یو آل دا بیسٹ۔ تو جو کام آپ نے ڈیورنگ کووڈ-19 کیا ہے اس کی بھی جو ہے پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال بھی نہیں ملے گی کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جب یہ مصیبت ہم پہ آئی اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ برطانیہ جیسا ملک، امریکہ جیسا ملک، فرانس، اٹلی بے بس ہو گئے ہیں کرونا کے آگے، ان کے ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، ان کے پاس میڈیکل کٹس ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہے، تو بہت پریشانی تھی کہ ہمارے ملک کا کیا بنے گا۔ ہم لوگ تو بہت ان کے مقابلے میں نہ ہمارے پاس ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے، نہ ہمارے پاس اس تعداد میں ڈاکٹرز موجود ہیں، نرسز موجود ہیں، ہسپتالوں میں ہمارے پاس بیڈز جو ہیں پہلے ہی ایک بیڈ پہ 2 مریض پڑے ہوئے ہیں، تو ہمارا کیا بنے گا۔ لیکن ایک بات کا میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ جب غریب آدمی کے دل سے دعا جو نکلتی ہے وہ بڑا اثر رکھتی ہے۔ یہ جو میں بھی اپنی زندگی میں کوئی اگر اچھا کام کیا ہے تو جب بھی مجھے مشکلات آتی ہیں اور ان مشکلات سے میں باہر نکلتا ہوں تو مجھے اس پہ اور یقین ہو جاتا ہے کہ یہ غریب لوگوں کی دعائیں ہیں جو مجھے زندگی میں جنہوں نے کامیاب کیا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کے دل سے دعا نکلتی ہے تو وہ بہت اثر رکھتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ-19 کے دوران ایک ہماری حکومت نے بھی بہت احسن اقدام اٹھایا کہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ کے جاب نہیں ہیں، ان امپلائمنٹ ہیں، چولہے بند ہو گئے ہیں، تو تقریباً 170 ارب روپیہ 12,000 فی خاندان بلا تمیز کہ اس کا تعلق کس پولیٹیکل پارٹی سے ہے، اس کا تعلق کس صوبے سے ہے، اس کا تعلق کس مذہب سے ہے، لوگوں کو بلا تفریق بلا امتیاز لوگوں کو 12,000 فی خاندان دیے گئے تاکہ ان مشکل حالات میں وہ اپنا گزارا کر سکیں۔ اس کے بعد ہمارے جو NGOs تھے، ہمارے جو مخیر حضرات تھے، جس طریقے سے وہ سامنے آئے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ایک طرف ان کی بزنسز بند تھیں، ان کے پاس آمدنی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اگر ان کی سیونگ تھی تو ان سیونگ میں سے پیسے نکال کے انہوں نے لوگوں کو راشن پہنچایا۔ اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے بڑا فخر ہوتا ہے، اپنی بزنس کمیونٹی پہ بڑا فخر ہوتا ہے۔ ہماری بہن یہاں پر بیٹھی ہیں جو ہمیشہ لیڈیز کو ٹریننگ جو ہیں دیتی ہیں، تو میں حیران تھا کہ ان لوگوں نے اتنی سیکریفائس کی، اتنی ڈونیشن دی کہ ہمارے گورنر ہاؤس کی وساطت سے 12 ارب روپے سے زیادہ کی چارٹی ہوئی ہے اور 20 لاکھ سے زیادہ خاندانوں کو ان کے گھروں میں راشن پہنچایا گیا۔ اور اس کے بعد جب کراچی کے حالات خراب ہوئے ہیں، کیونکہ کراچی میں بھی ہمارے بھائی ہیں، سندھ میں بھی ہمارے بھائی ہیں، بلوچستان میں بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے KPK میں بھی، مرج ڈسٹرکٹ میں، جہاں جہاں بھی پاکستانی ہے ہم ان سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا پنجاب کے لوگوں کو پیار کرتے ہیں۔ تو جب وہاں پر بارشیں ہوئیں، فلڈ آیا، تو میں نے یہاں صرف چند دوستوں کو یہاں پر اکٹھا کیا اور انہوں نے آدھے گھنٹے میں 50 کروڑ روپیہ جو ہے پلج کر دیا کہ وہاں پر ہم جو ہے راشن تقسیم کریں۔ اس کے بعد جب میرپور میں اور ادھر آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تو 28 بڑے ٹرنکرز ہم لے کے وہاں پر 24 گھنٹے کے اندر ان لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ گئے تھے۔ تو یہ ہے ہمارے لوگوں کا جذبہ، یہ ہے ہمارے لوگوں کی کمٹمنٹ، یہ ہے ہمارے لوگوں کی دوسروں کے ساتھ مدد کرنا۔ اور ایک بات جو سب سے اہم بات ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پروموٹ بھی کرنا چاہیے اور اس پہ ہمیں فخر بھی کرنا چاہیے کہ میں نے ساری زندگی یورپ میں گزاری ہے، تو وہاں پر ہمیں جو پولیٹیکل ورک ہے یا وہاں پر جو چارٹیبل انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں ان میں ہمیں 50-60 پلس لوگ تو ملتے ہیں، نوجوان نہیں ملتے۔ پارٹیاں ساری جہاں بھی میں یورپ میں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ کس طریقے سے ہم اپنے یوتھ کو، ہماری جو ینگر جنریشن ہے ان کو ان فلاحی کاموں میں، ان کو ہماری پولیٹیکل میں کس طریقے سے انگیج کریں۔ لیکن پاکستان میں اللہ کا شکر ہے پولیٹکس ہے تو اس میں بھی یوتھ بہت انگیج ہیں، لیڈ لے رہے ہیں۔ اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی میں جاتا ہوں
جس چارٹیبل آرگنائزیشن پہ جس فنکشن میں جاتا ہوں تو ہر فنکشن کو، ہر چارٹیبل ورک کو، ہر ایونٹ کو ہمارے نوجوان جو ہیں، اور خواجہ صاحب بھی نوجوانوں میں آتے ہیں، ویسے ان کو بھی ہمیں نوجوانوں میں ہی شامل کرنا ہے، تو یہ سب سے آگے جو ہیں وہ ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے یوتھ کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اس میں کنٹریبیوشن ہے. ہماری یونیورسٹیز نے بہت اہم رول ادا کیا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب کووڈ-19 کا قصہ ہوا تو ہسپتال اوور برڈن ہو گئے. ہمارا خیال تھا کہ ہسپتالوں میں کس طریقے سے معاملات جو ہیں ہم ان کو ڈیل کریں گے. تو میں نے وائس چانسلر جو ہیں ہمارے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے جوید اکرم صاحب کو بلایا. میں نے کہا کہ بھئی ایک ہم نے وہاں پر ٹیلی ہیلپ لائن شروع کی تھی برطانیہ میں. دیٹ واز دا موسٹ سکسیسفل انیشیٹو ان یو کے، کہ لوگ گھر بیٹھے اپنا فون کر کے اپنا جو ہے اپنی صحت کے بارے میں دوسری چیزوں میں چیک کر سکتے ہیں. تو ہمیں ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن کھولنی. تو یو بی سرپرائز کہ 24 گھنٹوں میں پہلی ہماری ہیلپ لائن جو ہے یونیورسٹی ہیلپ سروس میں کھل گئی. اور اس کے بعد 40 جو ہیں ایسے ہم نے ٹیلی میڈیسن ہیلپ لائن سینٹر قائم کیے، جس سے لاکھوں لوگ جو ہیں جن کو ہسپتالوں میں جانا تھا، گھر بیٹھے ویڈیو پہ، ٹیلی فون پہ ان کو جو ہے ان کا علاج، ان کو دوائی ان کو بتا دیا گیا. اور صرف 2% یا 1% لوگ تھے جن کو ان میں سے ہسپتال جو ہے جانا پڑا. اور سب سے فخر کی بات یہ ہے کہ ودن 7 days اور 10 days 10,000 ڈاکٹرز کنسلٹنٹس رجسٹر ہو گئے، جنہوں نے کہا کہ ہم والنٹری اس میں کام کریں گے. وہ اپنی کار پہ آتے تھے، اپنے پیٹرول سے آتے تھے، اور کوئی اپنا کوئی فائنینشیل ریوارڈ نہیں لیتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وی شوڈ بی پراؤڈ آف آور health workers, doctors, nurses, consultants who done a tremendous job for our country and for our nation. بہت بڑا کام جو ہے ہمارے ڈاکٹرز نے، ہماری نرسوں نے کیا ہے. میرا خیال میں نے کافی لمبی تقریر کی ہے آج. تو ہم چاہتے ہیں کہ جن ہماری بہنوں کو، اور ایک مجھے یہ بھی بڑی خوشی ہے کہ جب بھی میں ایوارڈز جب دینے ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی جاتا ہوں تو وہاں پر خواتین ایز اے ٹوکن، مجھے لگتا ہے ایز اے ٹوکن جیسچر ان کو بلایا گیا ہے. اس میں سے اگر 10 ایوارڈ دینے ہوتے ہیں تو 9 مردوں کو دیتے ہیں، 1 خاتون کو دیتے ہیں. لیکن ڈیورنگ کووڈ-19 میں نے یہ دیکھا کہ ہماری خواتین جو ہیں مردوں کے مقابلے میں آگے تھیں. تو 2 مواقع ہیں جس میں مجھے خوشی ہے کہ ایک تو گورنرز ایوارڈ ہم دے رہے ہیں آج. میرے خیال میں ہماری بہنوں کی تعداد جو ہے بھائیوں کے مقابلے میں ان ایوارڈ سیرمنی میں زیادہ. اور دوسرا میں دیکھتا ہوں کہ جب میں، آپ کو معلوم ہے کہ ایز اے گورنر پنجاب آئی ایم دا چانسلر آف 70 پبلک اینڈ پرائیویٹ یونیورسٹی. تو جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کوئی تو ایک یونیورسٹی ہوگی جس میں لڑکے جو ہیں لڑکیوں سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں. تو میری ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایک ہی یونیورسٹی میں چلا جاؤں جس میں 60% میں لڑکوں کو گولڈ میڈل دوں، سلور میڈل دوں، اور 40% یا 50-50 ہو جائے. لیکن ابھی تک یہ میری خواہش پوری نہیں ہوئی. یقین مانیں کہ جب میں اگر 100 میڈل دیتا ہوں تو 80 میڈل جو ہیں ہماری بیٹیاں جیت رہی ہوتی ہیں، صرف 20 میڈل لڑکوں کو مل رہے ہوتے ہیں. تو ہماری خواتین جو ہیں ماشاءاللہ ہر فیلڈ میں بہت بہتر جو ہیں پرفارم کر رہی ہیں. اور میں بھی اپنی گھر سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ہم مرد حضرات ہیں ہمارے ذہن میں یہ بات بھری ہوئی ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں شاید وہ خواتین نہیں کر سکتی. یہ ہماری سائیکی میں ہے یا کلچر میں ہے. بلکہ میں آپ کو کلچر اس لیے نہیں کہتا کہ برطانیہ کے لوگ بھی ایسے سوچتے ہیں. میں تو مردوں کو وہاں بھی ملتا تھا، ان سے بھی پولیٹکس کی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر سکتے ہیں خواتین اس لحاظ سے نہیں جو ہے وہ کام کر سکتے. لیکن وقت ثابت کرتا ہے کہ جب آپ ان کو امپاور کریں، ان کو آپ اپرچونٹی دیں تو پھر کیا ہوتا ہے. تو میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ 2016-17 میں چونکہ پی ٹی آئی میں آ گیا، وہاں پر مصروفیت بہت زیادہ تھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے لیڈر خان صاحب نے ہمیں وہ جلسوں، جلوسوں، دھرنوں کے ہم ماسٹر ہیں، تو انہوں نے ہمیں سڑکوں پہ رکھا. تو ٹائم ہی نہیں ملتا تھا کہ ہم جو ہے اپنی چارٹی کے لیے بھی کوئی کام کر سکیں. تو ان حالات میں جو ہمارے فلٹریشن پلانٹ تھے 100 کے قریب، ان میں سے آدھے سپرویژن نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گئے. ہسپتال کے معاملات بھی نیچے جا رہے تھے. تو میں نے میڈم سے کہا کہ بھئی، میں نے کہا چلو رسک لے لیے، ڈردے لے آئے تو سچی بات کہ چلو ان کے حوالے کر دئیے، اللہ خیر کرے گا. ہوں ادھا بھی تو حالات ٹھیک نہیں ہے گے. لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر ہے کہ مسز پروین سرور نے مجھ سے
कई गुना बेहतर तमाम अदारों को ये जो है यहाँ पर चला रही हैं। इन्होंने हेपेटाइटिस फ्री पंजाब कैंपेन लॉन्च की, उसमें माशाल्लाह जो है वो तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग, उनका अपना टेस्ट सारा किया है। फिर हमने वो स्काउट्स को लाइव करना था, गर्ल्स गाइड को लाइव करना था, तो मेरे पास स्काउट्स के लोग आए हुए थे, तो मैंने कहा कि भाई वो जो स्काउट्स और गर्ल्स का मुकाबला है उसमें भी आपने मुझे हरा दिया है घर में, तो वो आप ज़रा इसको एक्टिव करें, जितना मैडम कर रही हैं गर्ल्स गाइड में इनिशिएटिव ले रही हैं, हम भी ज़रा लड़कों के भी ज़रा ज़्यादा इनिशिएटिव ले लें। फिर उसके बाद हुनरगाह और उसमें 20,000 बच्चियों को ट्रेन करना, तो ये एक पैशन की बात होती है। जब आदमी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू 1122 बेहतरीन काम कर रहा है, अच्छे काम करने वालों की हौसला अफजाई करते रहेंगे। ये थी PTV से ताज़ा तरीन। उन्होंने काट दिए थे और मेरे 92 करोड़ काट दिए थे। और इनकी रवादारी का मैं आपको छोटा सा मिसाल देता हूँ। इतने रवादार, इतने जमहूरियत पसंद, इतने सियासी लोग हैं कि एक चेयरमैनशिप यानी स्टैंडिंग कमेटी बैनुल-सूबाई राब्ता कमेटी उन्होंने वहाँ तक गए। हमने देखा कि भाई ये कितने जाते हैं, ये कितने रवादार लोग हैं, कितने जमहूरी लोग हैं, कितने सियासी लोग हैं, कितने बलूचिस्तान के साथ कितने बलूचिस्तान के साथ ये लोग अच्छे हैं, मुखलिस हैं। तो आप एक छोटा सा चेयरमैनशिप पे बर्दाश्त नहीं कर सके। आज ये कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब बाइख्तियार है। उनको किसने बाइख्तियार बनाया? उनको आपके हुकूमत ने बाइख्तियार बनाया। तहरीक इंसाफ यहाँ पे बहुत अच्छा इंसाफ कर रहा है। जो इलेक्टेड लोग हैं उन्हें फंड्स नहीं देते हैं, MPS को, जाम साहब उठ के अपने जालों को जो काउंसलर तक जीत नहीं सके उनको 80 करोड़ हुकूमत का मामला है, तो उनका रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं है कि उनका दिफा कर सके और उसको छोड़ दे। इत्यादि अकरम साहब भी बैठे, इनके ये भी मैडम भी बैठी है, मैडम काबिल एहतराम है, मैं उनके सामने बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बताऊँ कि यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं हो बलूचिस्तान। चले एक बार दोबारा बदर की तरफ जाता हूँ। एक मिनट देखिए, सिर्फ दो लोग आर्गुमेंट ना करें, बाकी 2 लोग भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। बदर, अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं वफाक के साथ साथ 3 साल परफॉर्मेंस को देखते हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत की परफॉर्मेंस को और वफाक से जो उसका रिलेशन है, आप उसे कैसे देखते हैं? शायद भाई एक सियासी बैकग्राउंड के मेरी अल्फाज को उसमें ना, मैं कॉमन पर्सन के ताजर के आप उसे कैसे देखते हैं? क्योंकि इनके फैसलों के इम्पैक्ट्स आप मैं अगर बताऊं, इस टाइम बलूचिस्तान अपनी तारीख की वर्स्ट हालात में है। सही। आम आदमी की जिंदगी सही। आपका नो डाउट कि स्मगलिंग के हम लोगों ने कंडेम करना है, सही। लेकिन आपके यहाँ एक वो सनत का शक्ल इख्तियार कर चुका था, आपने मुतबादिल दिया नहीं था। आपने बॉर्डर मार्केट्स की बात की है और हर जगह उसके आलाप वो कहते हो कि बॉर्डर मार्केट से आज तक उसका कॉन्सेप्ट पेपर से आगे उसका कोई चीज आगे नहीं की है। अच्छा, बॉर्डर मार्केट्स का आप कह रहे हैं, अभी तक मामला कॉन्सेप्ट पेपर्स पे कि कहीं पर उन्होंने कोई मॉडल तैयार किया कि ये बॉर्डर मार्केट से कि जो ईरानी ऑयल का काम करते थे या इस गरीब इलाके में लोगों का रोजगार था, हम क्या अल्टरनेटिव दे रहे हैं, क्या चमन में हम दे रहे हैं, क्या बादीनी में हम दे रहे हैं, ये आपके पास सबसे पहले बैंक का आपका किरदार यहाँ पर क्या है बलूचिस्तान के अंदर, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के मैंने कहा कि पॉलिसीज़, इन्होंने कहा जाम साहब का PSDP पे बस चलता होगा, जाम साहब का इस पे बस चलता होगा कि किसको कितना देना है, काउंसलर को MPA के बराबर लाना है या मैंने MPA को इग्नोर करना है, इस पे जाम साहब वो, लेकिन पॉलिसीज फेडरल देती है। 18वीं तरमीम के बाद चंद चीज़ें डिवॉल्व हुई हैं जो सुबह के मत में आई हैं, उसमें भी मैं बताता हूँ कि जाम साहब के लेवल ऑफ इंटरेस्ट है कि हमारे फूड के लिए 1 अरब रुपए हैं, पंजाब ने अपने फूड के लिए 80 अरब रुपए रखे हैं,
جہاں پر ریسورسز بھی تو زیادہ میں بتا رہا ہوں اگر آپ غربت پہ جاتے ہو اگر آپ اپنے لوگوں کی اس پہ جاتے ہو پنجاب میں ایگریکلچر دیکھو ہر آدمی کے پاس اپنے کھانے کا چاول یا گندم تھوڑا بہت موجود ہے زمین ہے اب آپ کے پاس ہمارے پاس گرین فیلڈ سے جب آپ کے کہیں ہے نہیں تو آپ کی جب ریسورسز نہیں ہیں تو کیا فیڈرل گورنمنٹ کو صوبائی گورنمنٹ کو نہیں چاہیے کہ عام آدمی کی زندگی کو آپ لفٹ کرتے ہیں آپ کے کسٹم اور آپ کے بہار میں اسپیشل اکنامک زونز بورڈ آف انویسٹمنٹ اپروول دیتا ہے فیڈرل گورنمنٹ ایف بی آر کا چیئرمین ابھی پھر تبدیل ہونے کی تو اب میں وہ ٹیم کی بات آتی ہے نا اب وہ جب فیڈرل گورنمنٹ جو بورڈ آف انویسٹمنٹ اسپیشل اکنامک زونز کے اپروولز دیتا ہے بلوچستان اسٹیٹ آف دا آرٹ کوئی اسپیشل اکنامک زون بتائے جو آج تک ڈیولپ ہوا ہو بوستان کی بات کرتے ہیں خزدار کی بات کرتے ہیں ہاں آج تک دیکھو اس کے کوئی ماڈل پیش نہیں کر سکے ہم نے بارہا کہا ہے کہ اس انلیگل ٹریڈ کو لیگل ٹریڈ میں چینج کرنے کے لیے انسینٹیو دینا ضروری ہے بلوچستان کو اسپیشل کیس لے آج تک نہیں لیا میں ذرا صوبے کی کارکردگی پہ آ رہا تھا لیکن آپ مجھے دوبارہ منورہ کی طرف لے جا رہے ہیں منورہ جو بات بدر نے کی وہ اپنی جگہ وزن رکھتی ہے کہ بارڈر ٹریڈ مارکیٹس آپ کی حکومت نے یہ صوبائی حکومت کا کام نہیں ہے یہ فیصلے وفاق کے لیول کے سی پیک کا جو معاملہ ہے وہ بھی وفاق کے لیول کا ہے صوبے کے لیول کا نہیں ہے ان میں کیا پیش رفت کی ان 3 سالوں میں آپ نے دیکھیے جی ابھی میں ٹو بی آنیسٹ بات کروں گی نا کیونکہ بلوچستان میرا صوبہ ہے اس سے پہلے بھی آپ ٹو بی آنیسٹ کر رہی تھی جی یہ ابھی ہم جو آپ بلوچستان نہیں پورے پاکستان کو دیکھ لے آپ کے صرف وہ تنخواہ دار طبقہ صرف تھوڑا سا کرائسس میں ہے لیکن جو آپ کا تاجر ہے جو آپ کا بزنس مین ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑے خوشحال زندگی گزار رہا ہے میں سمجھتی ہوں نا میرے آبزرویشن کے مطابق وہ تنخواہ دار طبقے کو آپ سیٹ پہ کریں بات آتی ہے پالیسیز کی ٹھیک ہے نا سی پہ اس ٹائم بدقسمتی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہے میں نے پروگرام کلوزنگ کی طرف لے جانا ہے آپ کے پرائم منسٹر کی تقریر میں آپ کو بتاؤں ہمارے بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے ہم 3 MNAs ہیں ٹھیک ہے نا ہم بہت کوشش کر رہے کہ ہم بلوچستان کے 20 MNA اکٹھے ہو کے اپنے صوبے کے لیے کوئی ایسی پالیسی آگے لے کر آئیں جس سے بلوچستان کو فائدہ ہو لیکن ہم ایک پیج پہ ابھی تک ہو نہیں پا رہے سنجرانی صاحب چلیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو روکوں گا ناظرین ہماری کوشش تھی کہ آج 3 سالہ کارکردگی پر کھول کر بات کریں اور 3 سالہ جو بھی کارکردگی اب تک کی ہے اس پر تنقید بھی کی جا سکتی ہے اس کی مثبت چیزوں پر بات بھی کی جا سکتی ہے لیکن آنے والے 2 سال بہت چیلنجنگ ہوں گے اگر KPK کی طرز پر پی ٹی آئی اپنی تاریخ کو دہرانا چاہتی ہے مرکز میں وفاقی حکومت میں ایک بار پھر حکومت حاصل کرنے کے لیے تو بلوچستان سمیت جو پاکستان کا عام آدمی ہے اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے اگر وہ اس پہ قابو پانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی آنے والے دنوں میں مہنگائی کو کس طریقے سے حکومت کنٹرول کرتی ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے اگلے پروگرام تک PTV کوئٹہ سینٹر سے پروڈکشن ٹیم کے ساتھ مجھے شاہد رند کو اور میرے مہمانوں کو اجازت دیجیے اللہ حافظ